السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ حضرت علی کا ایک نہایت گہرا فرمان ہے، ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر انسان اس ایک جملے کو دل سے سمجھ لے تو زندگی کے بہت سے شکوے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کے اکثر رشتے کسی نہ کسی ضرورت، مفاد یا توقع کے گرد گھومتے ہیں۔ جب تک فائدہ ہوتا ہے تعلقات بھی قائم رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی مفاد ختم ہو جاتا ہے بہت سے چہرے بدل جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہر غرض سے پاک ہے۔ وہ نہ ہمارے مال کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادت سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ صرف اس لیے چاہتا ہے کہ ہم سکون، عزت اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہمیشہ خیر کے راستے پر رہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہیں اور وہ فوراً پوری نہیں ہوتی تو ہم اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا اللہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، مگر وہ صرف وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ بعض اوقات ہم جس چیز کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اگر وہ ہمیں اسی وقت مل جائے تو شاید وہی چیز ہماری آزمائش، ہمارے نقصان یا ہماری بے سکونی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اس حقیقت کو انسان اس لمحے نہیں سمجھ پاتا۔ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو پانے کی دعا کی، کسی نوکری، کسی کاروبار، کسی مقام یا کسی خواہش کے لیے راتوں کو جاگ کر اللہ سے مانگا، لیکن وہ ہمیں نہ ملی۔ اس وقت دل ٹوٹا، آنکھیں نم ہوئیں اور ہمیں لگا شاید ہماری دعا رد کر دی گئی ہو۔ مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید ہم آج زیادہ تکلیف میں ہوتے۔ تب انسان بے اختیار یہی کہتا ہے کہ یا اللہ، تیرا فیصلہ واقعی میرے اپنے فیصلے سے بہتر تھا۔ دوسری طرف بعض اوقات اللہ ہماری دعا مانگتے ہی قبول فرما دیتا ہے۔ وہ ہمیں وہ نعمت ادا کر دیتا ہے جس کی ہم تمنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ عطا کر کے آزماتا ہے اور کبھی روک کر۔ وہ اگر دیتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے دیتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو بھی ہماری بھلائی کے لیے ہی نہیں دیتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان حال کو دیکھتا ہے، جبکہ اللہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو ایک ساتھ جانتا ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہ ہے کہ اپنے منصوبوں سے زیادہ اللہ کی تدبیر پر یقین رکھا جائے۔ ہم چند دن آگے کا سوچ سکتے ہیں، لیکن اللہ ہماری پوری زندگی بلکہ ہماری آخرت کو دیکھ کر فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے بعض راستے بند ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور کچھ دعاؤں کے جواب میں خاموشی ملتی ہے۔ مگر وقت گزرنے کے بعد یہی خاموشی، یہی انکار، یہی انتظار ہماری زندگی کا سب سے بڑا احسان ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کا اپنا منصوبہ محدود تھا، مگر اللہ کا منصوبہ بے مثال تھا۔ اس لیے جب کبھی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلے تو مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب پر بھروسہ کیجیے۔ یاد رکھیے، دنیا والے آپ سے اپنے فائدے کے لیے محبت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو صرف آپ کے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔